بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک قرآن کریم کا ختم مکہ مکرمہ میں کرے اور ایک قرآن کریم کا ختم مدینہ منورہ میں کرے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو جائیں اور مدینہ منورہ کے لیے تیار ہو جائیں تو ایک تو درود شریف کی کثرت کریں۔ جب مدینہ منورہ کا سفر ہو تو راستے میں ہمتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، ان کی قربانیاں، ان کے سارے دین کے لیے جد و جہد کو سامنے رکھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ مکہ میں ہو آپ یا مدینہ منورہ میں، اگر تبلیغ والے حضرات آپ کو کہیں مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور بیٹھیے گا، ان کی بات سنیے گا اور ان کے ساتھ اعمال میں شرکت کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی جو عبادت ہے اور آپ کا جو سفر ہے وہ انتہائی قیمتی بھی بنے گا اور پرخلوص بھی بنے گا اور آپ اس کی ایک لذت اور مزہ حاصل کریں گے۔ مدینہ منورہ کا سفر کر کے جب مدینہ منورہ میں ہم داخل ہوں تو اس سے پہلے ہم اسی طریقے سے دعا مانگے جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جا کر اپنے بلڈنگ وغیرہ میں سامان وغیرہ رکھ کے نہا کے صاف ستھرے کپڑے، اچھا ہے کہ اگر نئے ہوں تو اچھا ہے، ورنہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ہم مسجد نبوی کی طرف چلیں۔ مسجد نبوی جا کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور اگر نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے۔ اس کے لیے مختلف اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات دروازے بند ہوتے ہیں، نہیں چھوڑتے، تو اس کے لیے آپ معلومات حاصل کریں کہ کس وقت دروازہ کھلے گا اور کس وقت سلام پیش کرنے میں سہولت رہے گی، تو اس وقت آپ جا کر سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرتے ہوئے انتہائی ندامت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ چلے اور ہاتھ میں جوتیاں نہ پکڑے، جوتی ایک طرف رکھے آپ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ روضہ اقدس کی طرف حاضری دے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر سلام پیش کرے، درود پیش کرے۔ اگر کسی کو یاد ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، ایسے ہی کسی نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہو تو ان کی طرف سے سلام، ایسے ہی وہاں پر کھڑے ہو کے جو دعائیں آپ کے دل میں آئے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، وہ مانگے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر حاضری، یعنی اس کے سامنے آ جائے اور وہاں پر بھی سلام پیش کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ سلام پیش کریں اور پھر باہر نکل جائے۔ وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی کوشش نہ کریں، اس وجہ سے کہ ہزاروں عشاق وہاں پر آئے بھی ہوتے ہیں اور کافی رش ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کی وجہ سے جو عاشقان رسول ہیں ان کو تکلیف ہوگی اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف ہو اور کوئی ہمیں بد دعا دے دے یا کوئی ہمارے اوپر غصہ ہو جائے، بلکہ ہم برداشت کریں اور صبر کریں۔ اچھا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری کریں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 2 دن کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو 40 نمازیں پورے نہیں ہوئی، تو گویا کہ ہماری مدینہ منورہ کی حاضری قبول نہیں ہوئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اصل تو یہاں آ کے حاضری دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی ہے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنی ہیں اور یہاں کی دعاؤں میں حصہ لینا ہے، یہاں ذکر اذکار تلاوت کرنا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ سے دل سے یعنی معافی مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے باقاعدہ روزے پر جانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، ان اوقات کی وہ معلومات کریں اور ان اوقات میں حاضری دے، شور نہ مچائیں، دوڑیں نہیں،
یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ حضرات جو پاکستان سے ہندوستان سے جاتے ہیں تو ان کا تعلق چونکہ حنفی مسلک سے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر مکہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی بہت سارے علماء آپ کو تقریر کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو اس میں وہ حضرات کی جن کا تعلق مذہب حنفی سے ہو، آپ ان کے بیانات میں زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں، اس وجہ سے کہ جو دوسرے مسلک کے علماء ہوتے ہیں وہ مسائل جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق بیان کریں گے، تو بسا اوقات آپ نے جو پڑھا ہوگا، جو سنا ہوگا، اس کے وہ خلاف ہوگا جو وہاں پر ممبر سے بیان ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اس کا خیال رکھیں کہ اپنے مسلک کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کے بیانات سنتے رہے اور ان کی مجالس میں حاضری دیتے رہے۔ بہت سارے لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اپنے اوپر اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ واپسی میں آتے ہوئے خوب سارے کمبل لے کے آئے اور چیزیں لے کے آئے کہ فلاں چیز فلانے کے لیے لے جانی ہے، فلاں چیز فلانے کے لیے۔ تو یہ اچھی سوچ نہیں، اس وجہ سے کہ ہم وہاں پر کوئی پکنک کے لیے نہیں گئے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں گئے ہیں، ہم تو ایک عبادت کے لیے گئے ہیں۔ جیسے آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو واپسی میں کسی کے لیے بھی ہدیے اور تحفے نہیں لاتا، تو اس وجہ سے ہم جب حج و عمرہ کے سفر پہ جائے تو وہاں کا بہترین تحفہ زمزم کا پانی ہے، تو وہ ہمیں لانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہاں کی کھجور آدمی لے کے آئے۔ زمزم کے پانی میں بھی لوگ بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے ہیں اور بڑی بڑی بوتلیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بیگوں میں بند کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زمزم کا پانی تھوڑا بھی ہو زیادہ پانی پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ جب آئیں گے تو ایئرپورٹ میں آپ کو اپنے پاسپورٹ پہ پانی کا ایک کین مل جائے گا 5 لیٹر کا، وہ آپ کے لیے کافی شافی ہے، وہ آپ لے کے آئیے گا اور اس کو ایک بڑے کولر میں ڈالیے گا اور سب کو خوب پلائیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زمزم کی برکات پہنچا کے رہیں گے۔ بہت سارے لوگ جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے اتنے اتنے دیگ پکاؤ، لوگوں کو جمع کرو، خیرات کرو۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اس قسم کی چیزوں کا اہتمام کرنا یہ گویا کہ ہم ایک نئی بدعت کو وجود دے رہے ہیں، اور بعض لوگ پھر اس کو لازم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مقابلے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے 10 دیگ پکائے تھے تو میں 20 پکاؤں گا، فلاں نے 100 بلائے تھے تو میں 200 بلاؤں گا۔ تو اس نئی بدعت کو وجود نہ دے، آدمی چھپ چھپا کے جائے، چھپ چھپا کے آئے، کوئی کسی کو پتہ چل گیا وہ آپ کے پاس آ گیا، اس کو زمزم کا پانی پلائے، کھجور کھلائے اور حسب موقع اس کو چائے پلائے، کھانا کھلائے، لیکن یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ دعوت نامے تقسیم کر کر کے ٹیلی فون کر کر کے بلائے اور ان کو خیرات کھلائے، ان کو کھانے کھلائے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہوئے بھی پورے ایک جنس کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ ایک موٹر کار میں جائے، ایک دو دوست ساتھ جائے، کہیں راستے میں اس کو خدمت کی ضرورت ہو تو اس کی خدمت ہو سکے، نہ آتے ہوئے اور نہ جاتے ہوئے موٹر کی بناؤ سنگار کرے، اور نہ جو آ رہا ہے اس کو سہرے پہنائے اور ہار اور پھول پہنائے۔ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو باقاعدہ نامحرم عورتیں اس کی استقبال کے لیے جاتی ہیں اور پھر باقاعدہ اس سے گلے ملتی ہیں، تو انتہائی نامناسب طریقہ ہے، اس سے مکمل احتراز کریں۔ اس وجہ سے کہ یہ کوئی وہ پکنک کے لیے نہیں گیا، سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں گیا، اللہ کے گھر پہ گیا ہے، تو وہاں سے آتے ہوئے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے آ رہا ہے، تو نامحرموں کے ساتھ گلے ملنے سے اور ان کے سامنے آ کر بے حجاب بات کرنے سے اس کا سارا عمل خراب ہو جائے گا، تو ہم اس کے عمل کو خراب نہ کریں۔ آخری درخواست یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے کافی ٹائم میں نے نکالا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہن جا رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرہ سنیں اور اس کی روشنی میں وہاں پہ اپنے اوقات گزاریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آج کل عمروں کا سیزن ہے،
تو سب کو یہ سارے میسیجز سینڈ کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور تیسرا مقصود یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مردان شہر میں 5 جگہوں پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، عمرہ تربیتی پروگرام ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑے چھوٹے بوڑھے خواتین مرد سب شریک ہوتے ہیں باپردہ طریقے سے، اور اس میں 3-4 گھنٹے ان کے لیے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اس کا اہتمام کریں، اس کے لیے باقاعدہ انعقاد کریں، اور علماء کرام کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ انتظام کرے۔ اس بارے میں اگر وہ انتظامی لحاظ سے یا اس کے نظم و نسق کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہم ضرور ان کی رہنمائی بھی کریں گے، لیکن یہ ہماری ایک چاہت ہے، ایک تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجالس معتمرین کے لیے اور حجاج کرام دونوں کے لیے پوری دنیا میں قائم فرمائے، تاکہ جو بھی حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، تو وہ روایتی طریقے سے اور رسمی طریقے سے نہ جائے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک مشن پہ جائے اور ایک نیت سے جائے اور باقاعدہ تربیت یافتہ ہو کر جائے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ اس کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے مریض کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، پیشنٹ کو یوں ڈیل کرنا ہے، اور آپ نے یوں بیٹھنا ہے، یوں رہنا ہے، یوں فلانے کام کرنے ہیں، فلانے نہیں کرنے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی عبادت کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں لیتے، یہ بہت بری بات ہے۔ حالانکہ اس کے لیے سب سے زیادہ ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہاں جا کے اس پر دم واجب ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ میرے اوپر دم آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دے دیں گے اور اس کار خیر میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ السلام۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوا کریں اور وہاں پر درود شریف اور سلام وغیرہ پیش کر لیا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کم از کم ہم 1,25,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ جو درود ابراہیمی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ کوئی مختصر درود پڑھنا چاہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی کوشش کریں کہ آپ کی نماز مسجد نبوی میں ہو۔ اس کے علاوہ آپ ہفتے کے دن یا جس دن بھی موقع ملے آپ مسجد قباء جائیں، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں پر جب آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس نیت سے آدمی وہاں جائے اور اس ثواب کو بھی حاصل کرے اور وہاں پر دعا بھی مانگے۔ ایسے ہی جنت البقیع میں خواتین کو تو جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ جنت البقیع جائے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ جائے۔ ایسے ہی شہدائے احد کے پاس حاضری دے جہاں پر احد کا معرکہ ہوا تھا۔ اگر کسی کو موقع ملے اور جہاں جنگ بدر ہوئی تھی وہاں پر بھی حاضری دے۔ وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہتے ہیں، تو وہاں جانے میں بھی مذائقہ نہیں۔